حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈمپل نالج پلانر. اور آج کی یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے جو LLB ایگزام اور LLB اینول اور LLB 5 ایئر ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لا کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے لا آف ایکوٹی، اور اس کی امپورٹنس کے اوپر آج ہم بات کریں گے، اور اس کا ایک کوشچن ڈسکس کریں گے جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کو کئی بار ایگزامینر نے پوچھا ہے، جو 2012 2014 15 16 17 میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ لا آف ایکوٹی کی جو سبجیکٹ ہے، یہ اس کے مارکس 100 مارکس کا یہ کوشچن ہوتا ہے. اینول پیپر پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں، اور اس کا جو ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے پیپر کا وہ 3 آورس کا ہوتا ہے، اور سبجیکٹیو 80 مارکس کے اور آبجیکٹیو 20 مارکس کا ہوتا ہے. تو اس میں ایگزامنر جو ہوتا ہے وہ ہم سے کوشچن ڈفرینٹ اینگل سے کرتا ہے، لیکن جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس نے پوچھا کیا ہے. اس میں ہمیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج ہم جب اس کی ویڈیو کے اینڈ میں ہم دیکھیں گے تو ہم یہ کوشچن ہم اس قابل ہوں گے کہ اس کوشچن کو ہم ایزیلی سالو کر سکیں. جس میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ پیپر کو ہم نے کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مارکس بھی اس میں حاصل کر سکیں. اور اس ویڈیو میں آج ہم کچھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کتنے اچھے طریقے سے پیپر کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تو پیپر اٹیمپٹ کرنے سے پہلے ہمیں جو بھی کوشچن پیپر میں آئے تو ہمیں اس کا سنopsis تیار کر لینا چاہیے، اس کی پروپوزل تیار کر لینا چاہیے، یا عام لفظوں میں کہوں تو اس کی ہمیں ہیڈنگز تیار کر لینی چاہیے. اگر ہم ہیڈنگز کے ساتھ کسی بھی کوشچن کو اٹیمپٹ کرتے ہیں تو جو ہمارا ایگزامنر ہے وہ دیکھتا ہے کہ بچے نے جو ہے وہ کوشچن کی ہیڈنگز ٹھیک سے ڈالی ہوئی ہیں اور اس کے اندر تھوڑا مٹیریل ہے، تو ہم اس طرح اس کے مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس نے اچھا پیپر اٹیمپٹ کیا ہے، تو مارکس دیتے ہوئے بھی وہ اس چیز کا خیال رکھتا ہے. تو ہمارے پاس جو کوشچن ہے آج اس کو کہتے ہیں، یا اس کو جس طرح پیپر میں آیا ہے، ڈیفائن ایکوٹی، ڈسکس آن دا سبجیکٹ میٹر اینڈ جوریڈکشن آف کورٹ، واٹ از لا آف ایکوٹی ان پاکستان، اور ڈیفائن ایکوٹی، واٹ از لا آف ایکوٹی آف پاکستان. یہ مطلب مختلف طریقوں سے پوچھا جائے گا کوشچن. تو اس کو ہم نے اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے، کون کون سی ہیڈنگز لینی ہے، تو اس کو آج ہم دیکھتے ہیں. اس میں ہمیں 10 ہیڈنگز ایسی ہیں جو ہمیں یاد کرنی چاہیے، اور آئیں ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ 10 ہیڈنگز کون سی ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے. ہیڈنگز کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں رٹا لگانا ہوگا، کوئی ہمیں اس کو مائنڈ میں بار بار دہرانا ہوگا، نہیں. جسٹ اس طرح کی ہیڈنگ ہے جو ایک دفعہ پڑھنے سے ہی ہمیں یاد ہو جاتی ہیں کہ اس طرح کا کوشچن آئے تو ہمیں یہ والی ہیڈنگز جو 5-6 ہیڈنگز تو ایسی ہوتی ہیں جو ہر پیپر میں چل رہی ہوتی ہیں. تو آج ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں 10 ہیڈنگز وہ کون سی ہیں جو اس کے لیے ہمیں تیار کرنی ہوگی، جو پیپر کو اٹیمپٹ کرتے ہوئے ہمیں پہلے لکھ لینی چاہیے. تو اس میں سب سے پہلے ہے انٹروڈکشن. کوئی بھی کوشچن آتا ہے تو ہمیں انٹروڈکشن لکھنا ہی ہوتا ہے، اور ہمارا جو آج کا کوشچن ہے وہ ایکوٹی ہے. اس نے کہا ڈیفائن ایکوٹی کو کرنا ہے. تو سیکنڈ ہیڈنگ ہے میننگ آف ایکوٹی. میننگ آف ایکوٹی کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ڈیفائن آف ایکوٹی. میننگ آف ایکوٹی، ڈیفائن آف ایکوٹی، یعنی کسی قسم کا کوشچن بھی آئے گا، کوئی بھی چیز پوچھ رہا ہوگا تو ہم اس کو ڈیفائن بھی کریں گے، اس کی میننگ بھی لکھیں گے. لیکن ہم نے اس کو ہیڈنگز کی صورت میں لکھ دیا تو ایگزامینر جو ہے وہ مطلب خوش ہو جائے گا اور اچھے مارکس دے گا. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کا تھوڑا سا لکھنا ہے. تو اس کے بعد ہے فیکٹر وچ آر ریسپانسبل فار دا ڈیولپمنٹ آف ایکوٹی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہیڈنگ لکھنی ہے ہم نے ویریس سینس ان وچ ایکوٹی از یوز. کون کون سی سینس ہیں جو ایکوٹی کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، یہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے میں ہیڈنگز کو ایک دہرا دیتا ہوں تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے بعد میں ڈسکس کرتے ہوئے. سبجیکٹ میٹر آف لا آف ایکوٹی.
بہت ہی امپورٹنٹ ہیڈنگ ہے یہ، جوریڈکشن آف کورٹ آف ایکویٹی، یہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے ہیڈنگ. اور اس کے بعد ہیڈنگ نمبر 9 ہے ہماری لا آف ایکویٹی ان پاکستان، کہ پاکستان کے لیے ایکویٹی کی کیا اہمیت ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہیڈنگ ہے. اور اینڈ میں کنکلوژن ہے. یہ بھی ہیڈنگ کامن ہیڈنگ ہے جو ہر کوشچن میں آئے گی، تو اس کو تو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 3 ہیڈنگز ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جن کو ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا. تو آئے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایکویٹی ایکچوئل میں ہوتی کیا ہے، اور اس کو ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. ایکویٹی جو ہے، اس کو اگر ہم اردو میں تھوڑا سا دیکھیں تو ایکویٹی جو ہے، اس کو ہم مطلب اس کو کہتے ہیں مساوات، حق کو کہتے ہیں، انصاف کو کہتے ہیں. کہ اور اس کو جو اس کا جو ورڈ ہے، یہ لیٹن ورڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، لیٹن ورڈ ہے. اس کو ایکویٹیم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے فیئر، ایکولائزیشن اینڈ لیولنگ. ٹھیک ہے، یہ میں نے اس لیے یہاں پہ لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو کہ ایکچوئل میں اس ورڈ کو کیا کہتے ہیں، اور اس کو اس کی پروننسیشن کیسے ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس کی جو ورڈ ہیں وہ کون کون سے اس میں شامل ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. ڈیفینیشن میں ہمیں بتایا گیا ہے ایکویٹی از اے پریکٹیکل ایکویلنٹ ٹو نیچرل جسٹس. نیچرل جسٹس، ٹھیک ہے، 2 چیزیں آئی ہیں اس میں، ایکویلنٹ ٹو نیچرل جسٹس اینڈ مورالٹی. ٹھیک ہے، اور ایکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق اس کو کہتے ہیں فیئرنیس. ٹھیک ہے، ریسورسز آف پرنسپل آف جسٹس ٹو کریکٹ آر سپلیمنٹ. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. اس میں ہمیں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ ایکویٹی جو ہے یہ ہے کیا. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں دوبارہ اس پہ ہم آ جاتے ہیں تاکہ یہ آپ کے سامنے رہے گا تو ہمیں ذرا ایزی ہوگا اس کو سمجھنا. اچھا، ایکویٹی جو ہے اس کا پاکستان کے اندر جو جتنے بھی کورٹ ہیں نا، وہ ہمارے ایکویٹی کورٹ بھی ہیں. ایکویٹی کورٹ اور چانسری کورٹ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، یہ دونوں سیم ہیں، ایکویٹی کورٹ اور چانسری کورٹ. اچھا، کامن لا جو ہے، کامن لا کی وجہ سے ایکویٹی کی ضرورت پڑتی ہے. کامن لا جو ہمارے کامن لاز چل رہے ہوتے ہیں، اس میں سم ٹائم انفلیکسیبلٹی آ جاتی ہے، یا ان ایڈیکوینسی آ جاتی ہے، یا ابسینس آ جاتی ہے، یعنی کوتاہی ہوتی ہے، یا اس میں انفلیکسیبلٹی یعنی اس میں اتنا لچک نہیں ہوتی. تو ہم پھر ایکویٹی کی طرف جاتے ہیں کہ نیچرل لا کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. کیا اس میں کچھ گنجائش ہے کہ جو ہمارا جس کو ہم نے سزا دینی ہے کہ اس کو کچھ کم سزا ملے، یا اس کو اگر اس میں تھوڑا سا یعنی ڈیفائن نہیں کیا گیا لا کو کامن لا کے اندر، تو ہم اس کی طرف کن تھے برٹش کے. تو انہوں نے اپنے لوگوں کے فیصلے سننے کے لیے نا اپنے ایک سیکٹری سمجھ لیں، سیکٹری جو تھے وہ لگائے ہوئے تھے. تو وہ جسٹس کے لیے نا ان کا فیصلہ سنتے تھے، ان کو چانسلر بلاتے تھے. جو یہ ورڈ ہے نا چانسری کورٹ یا ایکویٹی کورٹ، یہ وہاں سے آیا ہے. یہ جو چانسلر ہوتے تھے، یہ جج کے کنگ کے بہاف پہ جسٹس کرتے تھے. ان رول کے مطابق جو رولز ان کے پاس لکھے ہوئے تھے، یا جو نیچرل لاز تھے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق یہ فیصلہ سناتے تھے. تو اس میں یہ 13 سینچری کے اندر نا کسٹمرلی لا بن گیا تھا. تو یہ وہاں سے اس کو ہم نے لیا ہے. اچھا، اس کے آپ کو تھوڑا سا اس کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایکویٹی ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں انٹروڈکشن میں تقریباً وہی ہے جو میں نے ڈسکس کر چکا ہوں. میننگ جو ہے اس کا وہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے. آکسفورڈ ڈکشنری کی ڈیفینیشن بھی بتا دی ہے آپ کو.
اچھا اس میں ڈیفینیشن آف ایکوٹی ہے، اس میں سٹوری یہ ہے، اس میں آپ نے نہیں بتا دینا ہے کہ ایکوٹی جو ہوتی ہے وہ نیچرل جسٹس ہوتی ہے، مورالٹی کو اس میں ڈسکس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہمارے آتے ہیں کچھ لا کے جو فور فادر ہیں، جیسے ہینری مین ہیں، بلیک سٹون ہیں. اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو فور فادر آف لا ہیں، ان کو تو ہمیں ویسے ہی ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ لوگ کون ہیں، اور جو ان کے جو فیمس ہیں 2-3 اس کے علاوہ سیلمون ہیں، تو ان کا ہمیں ویسے ہی تھوڑا سا ان کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ لوگ، کیونکہ ہر کوشچن میں ہم ان کو ریفر کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اس میں آپ کو ان دونوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں، لیکن آج کی ہماری ویڈیوز پہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا میں اس کو بتا دیتا ہوں تاکہ ہمیں ایزی رہے، اور آپ کو اگر اس میں آپ ان کا حوالہ دیتے ہیں، اور سم ٹائم آبجیکٹیو کے اندر بھی ان کو پوچھ لیا جاتا ہے یہ کون ہے، کب ان کی پیدائش ہوئی ہے، اس کے بارے میں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہینری جو ہے اس کا جو اصل نیم ہے اس کو کہتے ہیں ہینری جیمز سیمنر مین. یہ اس کی عمر جو تھی وہ 65 سال تھی، یہ اور 1822 سے یہ 1888 تک جو ہے وہ زندہ رہا ہے. یہ برٹش جسٹس تھا اور ہسٹورین تھا، اس نے کافی ساری بکس بھی لکھی ہیں، اور اس نے تھیسز بھی لکھی ہیں، 8 تھیسز لکھی ہیں، 3 آرٹیکل لکھے ہیں. میں یہ چیز اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو ہیلپ فل ہوں گی، جب آپ پیپر کو اٹیمپٹ کریں گے تو یہ باتیں آپ اس میں لکھ دو گے تو اس کو غلط نہیں کر سکتا، اور آپ کی جو آبجیکٹیو ہے وہ بھی کور ہوتی ہے اس میں. اچھا یہ جو ہینری تھا نا، یہ ماڈرن لا کا بھی فور فادر ہے. اس نے جو آج کل یہ ہماری لیگل اینتھروپولوجی ہے، اور جو لیگل ہسٹری ہے، اور سوشالوجی آف لا ہے، یہ اس کا بھی فور فادر ہے. اور اس کا جو نک نیم تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کو دا ینگ مین کہتے تھے. اور اس کے بعد یہ سر ولیم بلیک سٹون ہیں، جس کو ہم بلیک سٹون کے نام سے جانتے ہیں. یہ اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں. یہ اس کی عمر جو تھی وہ 56 سال تھی. 1700 یہ اس سے پہلے تھا، ہینری سے پہلے یہ تھا، اور اس کی عمر جو تھی 56 سال تھی. یہ 1723 سے لے کے 1780 تک جو ہے وہ زندہ رہا ہے. اور یہ جو تھا اس کے پاس صرف یہ جسٹس نہیں تھا، اس کے پاس یہ جج نہیں تھا صرف، یہ اس کے پاس اور بھی اس نے بہت سے کام کیے ہیں. یہ پولیٹیشین بھی تھا ساتھ میں نا، اور اس نے اس کے پاس کچھ اور اعزازات بھی ہیں. یہ جسٹس آف کامن لا بھی تھا، اور یہ جسٹس آف کورٹ آف کنگ بینچ. یہ جو کنگ کا بینچ تھا نا، جس کو ہم چانسلر کا پہلے بتا چکے ہیں کہ ایک چانسلر ہوتے ہیں جو کنگ کے اسپیشل اپوائنٹڈ کیے ہوئے لوگ ہوتے تھے. یعنی یہ ان کے لیے کنگ کو جو اپیل کرتے تھے وہ یہی لوگ سنتے تھے. اگر کامن لا میں آپ سمجھتے تھے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا تو کنگ کو اپیل کی جاتی تھی. تو اس چیز کو جو کہتے تھے وہ جو تھے ان کو کنگ، بڑی اعزاز کی بات ہوتی تھی کہ یہ کنگ بینچ کا حصہ ہیں. اچھا یہ ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہے ہیں، کیونکہ یہ پولیٹیشین تھے اور پارلیمنٹ میں بھی بعد میں، اور اس میں یہ پروفیسر بھی رہے ہیں انگلش کے، مختلف یونیورسٹیز میں انہوں نے پڑھایا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو کس طرح وہ فیصلے سنتا ہے. اس میں یہی ہے کہ 1837 میں اس کا آغاز ہوا ہے، تو یہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دینا ہے. اچھا اس میں اس کے بعد ہے جی ویریس سینس ان وچ ایکوٹی از یوز. ٹھیک ہے، اس میں لیٹرل ہے، رومن ہے، جنرل ہے، انگلش سینس ہے. اچھا لیٹرل اس کو کہتے ہیں لفظی سینس. ایکوٹی از اے رائٹ فاؤنڈیڈ آن دا لا آف نیچر، فیئرنیس اینڈ جسٹس. رومن سینس اکارڈنگ ٹو دا سر ہینری جو ہے اس نے بتایا ہے، ایکوٹی از دا باڈی آف رول آف ایگزسٹنگ سائڈ بائی سائڈ آف دا اوریجنل سول لا فاؤنڈیڈ آن distinct principle and claiming incidentally. جنرل سینس میں equity is founded on the natural justice, honesty and right. اور انگلش سینس کے اندر body of rule formulated and administered by the court of chancery and supplement to the rule of procedure of the common law. ٹھیک ہے،
اور اس کے بعد ایک ہیڈنگ ہے سبجیکٹ میٹر آف لا آف ایکوٹی. اچھا یہ بہت اگر آپ نے اس کو فوکس کیا تو یہ بڑا پلس پوائنٹ ہوگا آپ کے لیے. اس میں بتایا گیا ہے کہ سمجھنے کے لیے بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ سبجیکٹ میٹر آف لا آف ایکوٹی کیا ہے. اس کے لیے میں بتایا گیا نیو رائٹس سچ ایز انفورسمنٹ آف ٹرسٹ. ٹھیک ہے, نیو ریمیڈیز ہوتی ہیں. جو لا آف ایکوٹی ہے نا, یہ ایک نیو ریمیڈی ہے. نیو 3 اس کے سبجیکٹ میٹر ہیں, آپ اپنا اس کو نوٹ کر سکتے ہیں. نیو ریمیڈیز, نیو پروسیجر اینڈ نیو رائٹ سچ ایز انفورسمنٹ آف ٹرسٹ. ٹھیک ہے, ٹرسٹ کی بیس کے اوپر انفورسمنٹ کیا جاتا ہے کہ نیو رائٹس کیا ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ مطلب کامن چیزیں نہیں ہوتی, اور اس کو جو کوٹ کیا جاتا ہے وہ بھی اس طرح کیا جاتا ہے کہ جو پریویس کیسز تھے اس میں یہ جو چیز جو کیس آیا تھا اس کو کس طرح جج نے جو ہے وہ پروسیڈ کیا تھا, تو یہ پچھلے کیسز کو ریفر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلے سے آپ کا جو ہے وہ لا کے اندر انکلوڈ نہیں ہوتا. اچھا, اس کے آگے جو ہیڈنگ ہے وہ ہے جوریڈکشن آف کورٹ آف ایکوٹی. ٹھیک ہے, جوریڈکشن کہتے ہیں دائرہ کار آف ایکوٹی. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس میں 3 قسم کی ٹائپ ہیں جو ڈسکس کی گئی ہیں جوریڈکشن. اس کو میں نے یہاں پہ ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں ٹائپ کون سی ہے. اس کی 3 ٹائپ ہیں, ایکسکلوسیو ہے, کنکرنٹ ہے اور ایکسلری ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے دیکھی ہیں, یہ نوٹ بھی کر لیں. ٹھیک ہے, یہ آپ جسٹ اس طرح ہی لکھتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خصوصی ہوتی ہے, مطلب کنکرنٹ ساتھ ساتھ, اور ایکسلری تو کہتے ہیں معاون یا مددگار. ٹھیک ہے. اچھا, اس کی جو نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہم اس پہ چلتے ہیں. اس میں ہمیں لا آف ایکوٹی ان پاکستان. اب یہ علیحدہ سے بھی کوشچن آتا ہے اس طرح سے, اور اگر ایسے بھی آ جائے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہو. اس میں ہیڈنگز آتی ہیں ایکوٹی ناٹ این انڈیپینڈنٹ برانچ آف لا. ایکوٹی جو ہے وہ ایک علیحدہ سے کوئی برانچ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو پاکستان کا لا ہے یہ اس کے اندر شامل ہے. ٹھیک ہے, اس کا علیحدہ سے کوئی وہ نہیں ہے جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ جو کنگ ہوتا تھا, کیونکہ اب کنگ والا سسٹم تو ہے نہیں, پارلیمنٹ سسٹم ہے, تو اسی لیے ہمیں ایکوٹی کا کوئی کنگ کو دوبارہ بھی اپیل نہیں کی جا سکتی. اسی لیے اس کو ہمارے لا کے اندر ہی شامل کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جسٹ اس ہیڈنگ کو ایسے لکھ کے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دینا ہے جو میں نے آپ کو کہا ہے. ایکوٹی جسٹ اینڈ گڈ کنسنسس ایپلیکیبل ان پاکستان. یہ جو ہے پاکستان لا کے اندر اس کو جو اپلائی کیا گیا ہے. جسٹس آر گڈ کنسنسس آر یوز بائی کورٹ آف پاکستان ان مینی کیسز. کافی کیسز کے اندر اس کو پاکستان کے اندر جو ہے نا اپلائی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں اپلیکیبل نہیں ہے. اس کو اس کی اہمیت کے بارے میں بتا رہا ہے. پرنسپل آف ایکوٹی ان اسلامک لا. اچھا, اسلامک لا بھی ہمیں ساتھ ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ ہم مسلم ہیں, اور اگر ہم یہ لکھیں گے تو یہ بھی پلس پوائنٹ میں جاتا ہے. اور ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ نیکسٹ کیسز جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو کیسے ڈیل کریں گے. اس میں ابو حنیفہ کا جو تھا نا, ابو حنیفہ کا میں ان کو ڈسکس کیا ہے, اور انہوں نے بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ جج کے پاس ان کے پاس ایک لبرل کنسٹرکشن ہے, ایک آزاد خیال ہے. ان کو ایک آزادی ہوتی ہے اس بارے میں کہ وہ پریفر کر سکتا ہے, وہ کیس کی نوعیت کے مطابق اپنا ڈیسیژن دے سکتا ہے. کیونکہ سم ٹائم وہ چیز ان ریٹرن میں نہیں ہوتی, لیکن کیس جب سنا جاتا ہے تو اس کی نوعیت کے مطابق وہ فیصلہ دے سکتا ہے, جس کو استحسان کہتے ہیں. اسلامک ورڈ ہے ISTIHSAN, استحسان کہتے ہیں. اور اس کو آپ لکھ بھی لیں, اور آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ جو ایکوٹی لا ہے اس کو اسلام نے بھی ڈیفائن کیا ہے, جسے استحسان کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہماری ہیڈنگ ہے موسٹ آف دا رول آف دا انگلش ایکوٹی ناٹ ایپلیکیبل ان پاکستان. یہ جو انگلش ایکوٹی ہے یہ کافی ساری کچھ ایسی ایکوٹیز ہے برٹش کی جو پاکستان میں اپلیکیبل نہیں ہے, ڈیو ٹو دا
condition of Pakistan and circumstances of Pakistan. ٹھیک ہے. statutory recommendation of equity in Pakistan. اچھا اس میں جو ہے وہ آپ کو کچھ پوائنٹ لکھنے ہوں گے کہ پاکستان کے اندر ایکویٹی کے کون کون سے جو ایکٹ ہیں وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں, اس کو ہم نے آگے ڈیفائن کیے ہیں. اس میں ہے اسپیسیفک لیو ایکٹ, کانٹریکٹ ایکٹ, پراپرٹی ایکٹ, کنسٹرکٹیو آف پاکستان ٹرسٹ ایکٹ, سول پروسیجر ایکٹ, سکسیشن ایکٹ, گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ. ٹھیک ہے, یہ سمپل ہے. آپ کو عام ورڈ ہیں جو یوز ہوتے ہیں اور عام ایکٹ ہیں جو کامن لائف کے اندر ہمیں فیسز کرنے پڑتے ہیں, ویسے بھی پتہ ہونا چاہیے. اور یہ ایکویٹی کے ایکچولی ایکٹ ہیں جو ہمارے کامن لا کے اندر شامل ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جسٹ ایک لاسٹ ہیڈنگ ہے اور وہ ہے کنکلوژن. ہر کوشچن کے اینڈ میں یہ آیا ہوتا ہے, آپ نے اس میں بتا دینا ہے کہ ایکویٹی, آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ایکویٹی کیا ہے, اس میں بتا دیجیے گا ایکویٹی جو ہے وہ نیچرل آئیڈیل جسٹس ہے. اور اس میں جو ہے جسٹس جو ہے وہ اپنے ضمیر کے مطابق یعنی فیصلے کرتا ہے کہ جو قیدی ہے یا جو اس کی جو پرزنر ہے اس کو ہم کوئی ریلیف دے سکتے ہیں یا اس کو کس طرح ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا یہی بتا دیجیے گا کہ پاکستان میں بھی اس پرنسپل کو جو ہے اپلیکیبل ہے, اور اس میں یہ جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ سول ہے, پراپرٹی لا ہے. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. اور اگر ہماری ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا. لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں. تھینک یو, اللہ حافظ.